بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام، ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 10 رحمتیں۔ اور درود ایک ایسا عمل کہ جس کو خالق کائنات کی بارگاہ میں ہمیشہ قبولیت حاصل ہوتی ہے، قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے درود سے اپنے رابطے جوڑ لیجیے۔ وہ کسی نے خوب کہا ہے کہ ہر الجھن سلجھ جاتی ہے، ہر الجھن سلجھ جاتی ہے جب رابطے درود سے جڑ جاتے ہیں۔ اس وقت پھر مشکل نہیں رہتی، مشکل نہیں رہتی اس وقت، پھر خود بخود مشکلات حل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے اپنے رابطوں کو درود سے جوڑ لیجئے اور محبت سے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ العزیز ہم اپنی گفتگو کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے کریں گے۔ آیت نمبر 153، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پچھلی آیات کے اندر ذکر اور شکر کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو اور اس کا شکر ادا کرو نعمتوں پر۔ ذکر کا تعلق بدن سے ہے، جسم سے، جبکہ شکر کا تعلق مال سے ہے۔ اب اس آیت کے اندر صبر اور نماز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جس کا تعلق قلب اور قالب سے ہے، روح اور بدن سے ہے۔ تو اس لیے یہاں اب صبر کا حکم دیا جا رہا ہے اور نماز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کرو، مدد چاہو
بالصبر والصلاۃ، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. اور ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے چونکہ ذکر اور شکر کا حکم اور کفران نعمت سے منع کیا اللہ نے، اگر ان پر عمل کرنا بھاری ہو، کسی کو اگر لگے کہ بھئی بہت مشکل کام ہے یہ، تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 2 چیزوں پر ضرور عمل کر لے. اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک ہے، جب وہ عمل کرے گا نا اس کے اوپر، تو وہ بندے کو ثابت قدم رکھے گی، مضبوط کر دے گی، اس کو مستحکم کر دے گی. ان میں سے ایک ہے صبر اور دوسری ہے نماز. یہ 2 چیزیں بندے کو مستحکم کرتی ہیں نا، بندے کو مضبوط کر دیتی ہیں، ثابت قدم کر دیتی ہیں اس کو. اس وجہ سے کہ انسان کا جو نفس ہے نا، نفس انسان کا، یہ شریر گھوڑے کی مانند ہے. جب وہ گھوڑا بدک جائے نا اگر، تو وہ اس شریر گھوڑے کی مانند ہے نفس. اسی لیے اسے صبر کی لگام دینا ضروری ہے. اس کو لگام دینی ہے، لیکن صبر کی دینی ہے. اور نماز کے راستے پر چلاؤ اس نفس کو، نماز کے راستے پر چلاؤ، تو پھر یہ نفس جو ہے وہ خود بخود کنٹرول ہوتا چلے گا. کہ لگام جو ہے اس سے وہ نفس کنٹرول میں آئے گا، آپ اس کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں، اور پھر نماز سے اس کے اندر حسن پیدا ہوتا چلا جائے گا، حسن پیدا ہوتا جائے گا. اسی لیے کیونکہ اگر ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا آپ نے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ ساری نیکیوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے آپ نے، ساری نیکیوں کو. نفس کو یعنی کنٹرول کر لیا ہم نے، اور اپنے آپ کو، اپنے اس نفس کو نماز کے راستے پر ڈال دیا، تو گویا ہم نے ساری نیکیوں کو قبول کر لیا ہے، ساری نیکیوں کو پا لیا ہے. اس وجہ سے کیونکہ بہت ساری نیکیاں تو ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو جنت ملتی ہے، حوریں ملتی ہیں، محلات ملتے ہیں، اور ان پر ایسی چیزیں ہیں، یہ صبر اور نماز جس سے خود خدا ملا کرتا ہے، جس سے خود خدا ملتا ہے، صبر سے اور نماز سے. اسی لیے اللہ نے فرمایا نا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. دوسری نیکیاں، نماز پڑھی، روزے رکھے ہم نے، زکوٰۃ دی ہم نے، حج کیا، حقوق العباد ادا کیے، اور دوسرے اعمال کیے، اس سے جنت ملے گی، جنت کا داخلہ نا، جنت کے اندر نعمتیں ملیں گی ہمیں، حور و قصور ملیں گے وہاں پر. لیکن جس نے صبر اپنا لیا، جس نے نماز کو پابند کر لیا اپنے آپ کو نماز پر، خود خالق کائنات اس بندے کو مل جائے گا. اور یاد رکھیں کہ جب رب اس کا ہو گیا تو سب اس کا ہو گیا. رب اگر اس کا ہو گیا تو پھر سب کچھ اس کا ہو گیا. یہی وجہ ہے بادشاہ کا جو غلام ہے نا، کوئی بادشاہ ہو اور اس بادشاہ کا کوئی غلام ہو یا کوئی وزیر ہو، وہ غلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، غلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، چونکہ وہ بادشاہ کا وزیر ہے. اس کو پتہ ہے کہ بادشاہ مجھ سے چاہت ہے، مجھ سے بادشاہ کی نا، بادشاہ ساتھ ہے میرے. اس وجہ سے بادشاہ کے جو غلام ہوں گے نا، ان سب کا بادشاہ ہوگا. آپ دنیا میں نہیں دیکھتے ہمارے یہاں پر کہ ایک عام سا انسان بیچارہ، ایک چھوٹا سا آدمی جس کا کسی سے تعلق نہیں ہوتا، وہ بیچارہ بڑے شریفانہ انداز میں اپنی زندگی گزارتا ہے، نہ کسی سے لڑے گا، نہ کسی سے جھگڑے گا، نہ کسی سے بات کرے گا، کوشش کرے گا بس شریفانہ انداز میں یار چپ چاپ ہو کے زندگی گزار لے. لیکن اگر اس کا کسی سے تعلق ہو جائے اور وہ ہو وزیر تو چلو بہت دور کی بات ہے، اگر کسی ڈی ایس پی سے
عام طور پہ رابطہ قائم ہو جائے اس کا، علاقے کے چیئرمین سے چلو رابطہ ہو جائے اس کا، تو پھر اس کے ذرا انداز بدل نہیں جاتے؟ اس کو پتہ ہے کہ میرا رابطہ ہے اوپر، اب وہ لڑ بھی لے گا، اب وہ ڈانٹ بھی دے گا، اب وہ جھگڑا بھی کر لے گا، اس وجہ سے چونکہ اس کو پتہ ہے میرا رابطہ ہے ڈی ایس پی سے، فون کروں گا نا چلو حمایت تو کرے گا تھوڑی بہت، ایک دفعہ لے تو جائے گا اٹھا کے ان کو یہاں سے۔ تو اس وجہ سے اب ذرا غور کر لیں کہ جب بندے نے صبر کیا، نماز ادا کی، نماز کی پابندی کی، تو اس سے خود رب مل گیا اس کو، اور جب رب مل گیا تو سمجھو سب کچھ مل گیا۔